ایک غزوے سے لوٹے، تھکے ہوئے تھے، درختوں کے سائے میں لیٹ گئے. کون اللہ کو یاد کرے گا ایسے موقع پر؟ کوئی ادھر لیٹ گیا، کوئی ادھر لیٹ گیا، کوئی ادھر لیٹ گیا. اللہ کے نبی بھی تھکے ہوئے تھے، اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکا دی اور درخت کے نیچے لیٹ گئے. اتنے میں ایک دشمن رسول آتا ہے، تلوار کھولتا ہے، نیچے کودتا ہے، اس کی جمپنگ کی آواز سے اللہ کے نبی اٹھ گئے، اپنے آپ کو سنبھال لیا. آواز نہیں دی، لوگ ادھر آؤ، یہ مارنے آ رہا ہے. نہیں، وہ قریب آ گیا. بخاری کی حدیث کے الفاظ، وہ بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نیت وہاں پر ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ہاتھ میں تلوار میری طرف بڑھتے ہوئے تانتا ہے تلوار اور کہتا ہے من یعصمک منی یا محمد، اے محمد بتا تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اور ذرا تصور کرو، مجھے آج میرے ہاتھ سے تجھے آج کون بچائے گا. من یعصمک منی، مجھ سے تجھے کون بچائے گا. تلوار ہاتھ میں، تان چکا ہے، سامنے نبی، اور ایسے موقع پر کہتے ہیں اللہ. کیا رشتہ تھا، کیا دعوت تھی. ارے کوئی اپنے پیروں کی طرف بلاتا ہے، کوئی ولیوں کی طرف بلاتا ہے، کوئی بزرگوں کی طرف بلاتا ہے. نبی کی پوری زندگی کوئی اپنے نیتا کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے پریزیڈنٹ کی طرف بلاتا ہے. نبی کی پوری زندگی گزری ہے تو اللہ کی طرف دعوت دینے میں. موت سامنے دیکھ رہے ہیں، دشمن غلط نیت سے آیا ہے، تلوار میری اس کے ہاتھ میں ہے اور کہہ رہا بتا تجھے کون بچائے گا. آپ نے ایسے موقع پر اس کو بھی دعوت دی. اللہ، ساری زندگی اللہ ہی پر بھروسہ کیا، آج بھی اسی پر بھروسہ ہے، وہی بچائے گا. اور نہ جانے اس لفظ میں کون سا کرنٹ تھا، کون سی بجلی تھی کہ اس کو کرنٹ لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. کیونکہ کافر بھی اس زمانے کے اللہ کو جانتے تھے، اس کے پاور کو پہچانتے تھے. آج ہم نہیں جانتے اللہ کا پاور. ہم سوچتے ہیں اللہ اکیلے کچھ کر ہی نہیں سکتا. بیٹا دینا ہو تو ان کے پاس لینا ہو تو ان کے پاس جاؤ، کاروبار سنبھلوانا ہو تو ان کے پاس جاؤ، یہ کرنا ہو تو ان کے پاس. کافر اس زمانے کا جانتا تھا محمد نے جس کا نام لیا وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اللہ، جب اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اللہ کے رسول نے جھپٹ لی اور کہا من یعصمک منی، اب تو بتا تجھے کون بچائے. پانسا پلٹ گیا. یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب پانسا پلٹ گیا، بتا تجھے کون بچائے گا. اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ ہی بچا سکتے ہیں. آپ نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کیا، چل یہاں سے جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا. تم مارنا بھی چاہتے تو تم مجھے نہیں مار سکتے تھے، کیونکہ اللہ کی مدد میرے شامل حال تھی. جاؤ یہاں سے. اس خون کے پیاسے کو بھی معاف کر دیا. بتانا یہ تھا دعوت اللہ کی طرف. پوری زندگی اللہ کی طرف بلائی. اور آخری چیز سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، 8 دن کا مسلسل سفر. آج کل کی طرح نہیں کہ مولانا جرجی صاحب یہاں باگڈورا سے بیٹھے اور 2 گھنٹے میں دلی پہنچ گئے. آج کل کی طرح سفر نہیں تھا. دعوت و تبلیغ پریشانیوں سے کی تو اس کی اہمیت وہی لوگ جانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں. 8 دن کا مسلسل سفر، گھوڑے اونٹ پر سفر، صحابہ کے ساتھ. اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ سے کچھ تھوڑا دور پہلے قبا کے اندر، قبا میں آپ رک جاتے ہیں. 8 دن مسلسل تھکنے کے بعد صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کو سستا لیتے، 2 دن آرام کرتے پھر چلتے. آپ نے اجازت دے دی. 8 دنوں کا مسلسل سفر کرنے کے بعد آپ تھک گئے، آپ کے صحابہ تھکے ہوئے تھے، سب درختوں کے سائے میں سوئے ہوئے تھے. بے زبان مخلوق یعنی اونٹ اور گھوڑے بھی اپنی زبانیں باہر نکالے ہوئے تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہانپ رہے تھے. لیکن ایسے موقع پر صحابہ کرام کی نظریں گئی. کیا دیکھا؟ محمد رسول اللہ کسی زمین کو کھود رہے ہیں. صحابہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس جگہ مسجد قبا کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اس جگہ پر میں مسجد بناؤں گا. یہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہو، یہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے. یہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، جو بعد میں جو قیامت کے دن یہ پہاڑیاں بھی گواہی دیں گی. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 8 دن مسلسل سفر کرتے
ہوئے بے زبان مخلوق جانور زبان باہر نکالے، صحابہ کرام لمبے لمبے پڑ گئے لیٹے ہوئے، ساری مخلوق تھکی ہوئی ہے، 8 دن کا مسلسل سفر ہے، سب تھک چکے، لیکن ایسے موقع پر محمد رسول اللہ زمین کھود رہے ہیں اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو صدا نکلے گی اللہ اکبر کی، وہ ان پہاڑیوں کو پر گونجیں گی اور یہ پہاڑیاں قیامت کے دن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گی کہ اس جگہ بھی تیرے نبی محمد رسول اللہ نے تجھے یاد کیا، تیرا نام لیا۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے مرکز تیار کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد قباء دیکھے ہیں، مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد جب آپ مدینے جاتے تو آپ کو معلوم ہوگا مسجد نبی بنائی جاتی ہے، اور مسجد نبی کے اندر بنانے کے بعد کئی مہینے تک مسجد نبی میں چراغ نہیں جلا، مسجد نبی کے اندر چراغ نہیں جلا، اس لیے کہ مدینے کے لوگوں کے پاس فاضل تیل نہیں تھا، اتنا تیل نہیں تھا کہ اپنا گھر جلا کر تھوڑا تیل بچا سکے اور عشاء کی نماز میں مسجد نبی میں چراغ جلا سکے۔ مسجد نبی میں مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی، عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی۔ اللہ کے رسول کو 5-6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے کے بعد آج فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ایک چراغ جل رہا ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا مسجد نبی کے اندر؟ آج اتنے مہینوں کے بعد پہلی مرتبہ یہ چراغ جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کس نے روشن کیا یہ چراغ؟ حضرت تمیم داری اٹھتے، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کچھ تیل فاضل تھا، میں لے آیا کہ اندھیرے میں نہ صحابہ دکھائی دیتے میں نہ میرے نبی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں تیل لایا اور چراغ جلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد جو درس دیا، اس درس میں آپ نے فرمایا اے تمیم داری، آج تم نے مسجد کو روشن نہیں کیا، آج تم نے صرف مسجد کو خوبصورت نہیں بنایا، آج اس مسجد میں تم نے چراغ جلایا، قد نورت الاسلام، آج تم نے اسلام کو روشن کر دیا، آج تم نے اسلام کو جگمگا دیا، آج تم نے پورا دین جگمگا دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے ماحول میں بھی صحابہ نے نمازیں نہیں چھوڑی، اندھیرے میں بھی نمازیں پڑھی، چراغ نہیں تھا پھر بھی نمازیں پڑھی، اندھیروں میں مسجدوں میں گئے نمازیں پڑھی۔ میرے بھائیوں، اسلام ایسے ہی ہمیں اور آپ کو نہیں مل گیا۔ یہاں پر دیکھیے، آپ غور کرو کہ پوری زندگی جس نے اسلام کو روشن کیا اور اسلام کا نام لیا، وہ نبی آج بیمار ہو گیا ہے۔ آج فجر کے بعد اور ظہر کے درمیان، فجر اور ظہر کے بیچ میں وہ شخص اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ آج اس کے پاس آخری دن ہے۔ حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی اتنا تکلیف نہیں برداشت کرے گا۔ سمجھ گئی کہ میرے باپ کا آخری دن ہے۔ پھر اور رونے لگی تو آپ نے ان کو پکڑا اور ان کے کان میں کہا اے فاطمہ، ابھی جبریل نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ اپنی زبان سے نکالا، الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے سے کمزور ماتحتوں کا خیال رکھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخری جملہ نکلا اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، ہونٹ ہلنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا زور سے آخری جملہ ادا کیا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ، نیک لوگوں میں، نیک لوگوں میں، اے اللہ اپنے نیک بزرگ بندوں میں میرا بھی شمار کر لے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ نے تبلیغ کی شروعات غار حرا سے کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ رب کے نام سے آپ نے اپنی زندگی کی شروعات کی، اور زندگی جب آپ کی ختم ہو رہی ہے تو اللہ ہی کے نام پر ختم ہو رہی ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، یعنی شروع سے لے کے آخر تک جس نے پوری زندگی نام اللہ کا لیا ہو، اللہ کی دعوت دی ہو، ہمیں وہ نبی ملا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب رات ہو گئی، کچھ لوگ چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، جو دور سے آئے ان کو
چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا. نبی کو کیسے دیکھیں, اندھیرا ہے. حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ گھر میں کچھ تو چراغ تو جلاؤ کہ میں اپنے نبی کا چہرہ دیکھ سکوں. حضرت عائشہ رو کر کہتی ہوئی کہ تمہیں انسلٹ کرنے کے لیے محمد کا گھرانہ ہی ملا تھا, ذلیل کرنے کے لیے تمہیں محمد کے گھر پر ہی تمہاری نظر پڑی تھی. تمہیں معلوم نہیں تمہارے سردار نے, نبی نے ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں. پڑوس سے تیل ادھار لیا گیا, تب چراغ جلایا گیا اور تب نبی کا چہرہ دکھایا گیا. جب دفنا دیا گیا اللہ کے رسول کو, حضرت فاطمہ نے یہ دردناک مرثیہ پڑھا, واگر بابا من عجاب ربندہ, واگر بابا من جنت الفردوس مأوا, واگر بابا الى جبریل لنا. ان جملوں نے ہلا کر رکھ دیا. اے میرے ابو, من عجاب ربندہ, آپ کو آپ کے رب نے اپنے پاس بلایا اور آپ سب کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے دیوانوں پر کیا گزرے گی. آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. واگر بابا من جنت الفردوس مابا, آئے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے, آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے. واگر بابا الى جبریل لنا, آئے ابو اب میں جبریل سے کہوں گی کہ اب وہ وحی نہ لائے, اب میں جبریل سے کہوں گی کہ قرآن کی آیتیں لے کر نہ آئے. اب جبریل کس کے اوپر قرآن لائے گا, صاحب قرآن نہیں رہا. آئے ابو اب میں جبریل سے کہوں گی کہ قرآن نہ لانا, اس لیے کہ صاحب قرآن اس دنیا میں زندہ نہ رہا. میرے بھائیوں, ان جملوں نے جھنجھوڑ کے پھینک دیا تھا. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس نبی کی دعوت کیا تھی, تبلیغ کیا تھی, اور اس کے نقش قدم پہ ہمیں اور آپ کو چلنے کی ضرورت ہے. رو پیٹ کر میں نے 2 گھنٹے کا ٹائم آپ کے سامنے پورا کر دیا, اس امید کے ساتھ کہ جس مقصد کے تحت یہ جلسہ رکھا گیا آپ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. آج میرا آخری پروگرام تھا, اب میں نکل رہا ہوں اپنے گھر کی طرف, اور پھر یو پی اور ہریانہ اور اس سائٹ میں دوسرے پروگرام کر کے پھر 21 تاریخ سے پھر میرے پروگرام شروع ہے. 21 تاریخ کو سکٹیا, 22, 23, 24 کو ہمیں یاد نہیں کہاں ہے, اور 25 کو گھسیا گھاٹ آپ کے کٹیار میں, پھر یہاں کا پروگرام کا دور ہے. پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی. ہمارے لیے بھی دعا کیجئے. اس وقت ہم بھی دشمنوں کے نرغے میں ہیں, ہمارے اوپر بھی کچھ لوگ ہر وقت شوشے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بہت کچھ کوشش کر رہے ہیں پھر کسی دوسرے کیس میں ڈالنے کی. تو دعا کریے ہمارے لیے, اللہ ہمیں بھی حاسدوں کے حسد سے بچائے, دشمنوں کی دشمنی سے بچائے, اور اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے.